बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। बलूचिस्तान पर जो गुज़री और जो गुज़र रही है ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से कि आज 1 फरवरी 2026 को सूरत हाल क्या है, ये मैंने आज आपको इस वीडियो में बताना है। रास्तों की बंदिश एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है जब इस किस्म की सूरत हाल होती है, और ये बताया गया है डिप्टी कमिश्नर डेरा गाज़ी ख़ान मोहम्मद उस्मान खालिद की जानिब से। मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है, सोशल मीडिया पे बाकायदा ये मौजूद भी है। उन्होंने बताया है कि बलूचिस्तान जाने वाली तमाम ट्रैफ़िक को रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मुसाफिर डीजी खान के रास्ते बलूचिस्तान नहीं जा सकते। बैन सूबाई सरहदी मकामात जो हैं ये बुआटा, राकी गाज और तोनसा मुसाखिल रोड पर हर तरह की ट्रैफ़िक के लिए ये जो शाहराहें हैं ये मुअत्तल हैं। किसी भी गाड़ी को पंजाब से बलूचिस्तान जाने की इजाज़त नहीं है। क्वेटा, गवादर, पंजगुर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में आपको पता है दहशतगर्द हमले हुए थे। 12 शहरों में या ज़िला में ये हमले हुए थे, आपको पता है। 14 बड़े हमले हुए थे और ये टोटल 14 और फिर छोटे जो हमले हैं ये मिला के 52 हमले बनते हैं। कहीं छोटा हमला किया गया तो कहीं बड़ा हमला किया गया। जो काबिल ज़िक्र हमले थे उनकी तादाद 14 जो है ये बताई गई है। 92 दहशतगर्दों को मारा गया। BLA के जो हमलावर हैं उनको मारा गया। जो एक हतमी आई थी रिपोर्ट, ISPR ने बाकायदा ये आदाद शुमार दिए हैं, और इनमें 3 खुदकुश बमबार भी शामिल हैं, यानी 3 खुदकुश हमले भी हुए इस एक दिन के अंदर। और ये भी बताया गया कि 18 जो आम शहरी हैं ये शहीद हुए। 15 सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार जो हैं ये शहीद हुए इस सारी कार्रवाई में। ऑपरेशन बलूचिस्तान जो है ये बताया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कि ये मुकम्मल किया जा चुका है। बहुत सारी जगहों पे कंट्रोल दोबारा ले लिया गया है। बहुत सारी जगहों पे सिर्फ हमला किया गया था, कंट्रोल हमला आवरों की तरफ से नहीं लिया गया था। और ये बताया गया है कि मनसूबा साज़ों, सहूलतकारों और मुआविनीन को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में ला के कड़ा किया जाएगा और दहशत गर्दी के मुकम्मल ख़ात्मे तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कल का दिन बहुत भारी गुज़रा रियासत पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी कौम के ऊपर, बलोच अवाम के ऊपर, बलूचिस्तान के ऊपर। और हमने ये देखा कि इंटरनेशनल मीडिया में बड़ा इस चीज़ को हाईलाइट भी किया गया। ज़ाहिर है कि एक बड़ा वाक़या था, एक मुनज़्ज़म मरबूत हमले थे, और ये ज़ाहिर है कि बग़ैर किसी मनसूबाबंदी के इस किस्म के हमले नहीं किए जा सकते। दुनिया में इस किस्म के हमलों की मिसाल जो है ये बहुत कम मिलती है कि बैक वक्त एक सूबे के 12 शहरों या 14 मकामात को निशाना बनाया जाए और इसमें मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर छोटे बड़े हमले किए जाएं। तो ये सूरत हाल, और फिर ये ऑपरेशन अभी जारी था, ऑपरेशन क्लीन अप जारी था सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। गनशिप, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और इस सारी सूरत हाल के बावजूद हमने देखा कि कल रात एक ख़बर आई सिब्बी से कि कमिश्नर्स कम्प्लेक्स सिब्बी जो है इस पर हमला किया गया, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त इसका जवाब दिया, और ये कुछ देर तक ये फायरिंग का तबादला जो है ये जारी रहा। हमला आवर यहाँ से फिर भागने में कामयाब हो गए। बशीर ज़ेब जो BLA के सरबराह हैं उसके हवाले से बड़ी बातें आ रही हैं। कुछ इतलात ये थी कि जी उसको मारा गया है, कुछ इतलात ये थी कि उसको ज़िंदा गिरफ़्तार कर लिया गया है। बहरहाल सोशल मीडिया की ख़बरें होती हैं, कोई मुसद्दक़ा ख़बर इस हवाले से अभी तक बशीर ज़ेब के हवाले से सामने नहीं आई। लेकिन इस बात पर अब इत्तेफाक सामने आ रहा है कि बशीर ज़ेब की जो वीडियो सामने आई थी मोटरसाइकिल पर सवार होकर जो ये फिर रहा है अपने साथी मुसल्लह अफराद के हमरा, ये बताया गया है कि ये सिस्तान बलूचिस्तान की वीडियो है, ये पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान की वीडियो नहीं है, और ये पहले बनाई गई है। इस वीडियो को उसी दिन रिलीज़ करना जिस दिन ये मरबूत हमले किए गए थे, तो ज़ाहिर है कि ये एक टैक्टिक्स थी उसकी BLA की। और इस किस्म की तंजीमें जब अपनी दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करती हैं तो फिर वो मुख्तलिफ़ पहलुओं से मनसूबाबंदी करती हैं। कितने लोग इन हमलों में इस्तेमाल होंगे,
کتنے گروپس استعمال ہوں گے، کہاں کہاں پہ کتنے افراد پر مشتمل گروپ جو ہے یہ حملہ کرے گا. کہیں پہ 5 حملہ آور جائیں گے، کہیں پہ 15 حملہ آور جائیں گے، کہیں پہ 50 حملہ آور جائیں گے. اور بلوچستان کے اندر تو ایسا بھی ہوا ہے کہ 100 سے زیادہ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے بیک وقت حملہ کیا. تو یہ پوری ایک پلاننگ ہوتی ہے، اور پھر اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلانا کیسا ہے، اس دہشت کو پوری دنیا میں کیسے پھیلانا ہے اور پروپیگنڈا کیسے کرنا ہے. اب اس میں خواتین جو حملہ آوروں کا استعمال ہے، اب ظاہر ہے کہ ایک بہت تشویش کی بات اس لیے ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلوچ اپنی روایات رکھتے ہیں، اور گھروں پہ حملہ، بچوں پہ حملہ، خواتین پہ حملہ یہ نہیں ہوتا. یہ بلوچ روایات میں نہیں ہیں، یہ پشتون روایات میں نہیں ہیں. لیکن ہم نے 31 جنوری 2026 کو بلوچستان کے اندر دیکھا کہ گھروں کو نشانہ بنایا گیا. خاران میں جس طریقے سے میر شاہد گل ملازئی کی رہائش گاہ پر حملہ کیا گیا، ان کے 6 یا 7 جو گارڈز تھے، جو محافظ تھے، ان کو شہید کیا گیا. خود میر شاہد گل ملازئی کو شہید کیا گیا. یہ ایک مؤثر آواز تھی، اور دہشت گردوں کے خلاف انہوں نے ہمیشہ نہ صرف زبانی بلکہ عملی طور پر بھی انہوں نے کردار ادا کیا. پچھلی ایک ویڈیو میں نے ان کی آڈیو بھی آپ کو سنائی تھی کہ تقریباً اس حملے سے 10-11 دن پہلے جب خاران کے اوپر حملہ ہوا تھا اور اسی قسم کا منظم حملہ تھا، تو پھر میر شاہد گل ملازئی نے کیسے مقابلہ کیا تھا، ان کے ساتھیوں نے کیسے مقابلہ کیا تھا، کس دلیری سے انہوں نے حملہ آوروں کا حملہ جو ہے یہ پسپا کیا تھا. تو یہ ایک انتقامی کارروائی بھی تھی، اور جہاں جہاں پہ ریاست کے ساتھ لوگ کھڑے تھے بلوچستان میں، جہاں جہاں پہ BLA کے مخالفین تھے، ان کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا. گوادر میں مزدور کالونی پہ جس طریقے سے حملہ کیا گیا، وہاں پہ خواتین کو شہید کیا گیا، بچوں کو شہید کیا گیا. تو یہ ایک بھیانک چہرہ جو ہے یہ بھی سامنے آیا ہے. اور اس میں جب بھی اس قسم کا حملہ ہوتا ہے تو پھر دہشت گرد تنظیموں کی ایک کوشش بھی ہوتی ہے کہ اپنا مورال بھی بتا سکیں، اپنی صلاحیت بھی بتا سکیں، اور یہ بھی بتا سکیں کہ ہم جہاں چاہیں حملہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسی صورتحال انہوں نے پیدا کی. لیکن جس طریقے سے بچوں کو، خواتین کو نشانہ بنایا گیا، بے گناہ بلوچ مزدوروں کو نشانہ بنایا گیا، تو اس سے ان کا بیانیہ جو ہے یہ خاصا متاثر بھی ہوتا ہے. اور جس طریقے سے خواتین کا استحصال ہوتا ہے، خواتین کو بلیک میلنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو خودکش بمبار بننے پر آمادہ کیا جاتا ہے. اور متعدد ایسے واقعات ہم نے دیکھے کہ باقاعدہ خواتین کو خودکش حملہ کرنے کی ٹریننگ دی گئی، اسلحہ چلانے کی ٹریننگ دی گئی. بعد میں یہی سارے حقائق جب سامنے آئے تو باقاعدہ ان خواتین نے پریس کانفرنس کی، وہ سامنے آئیں اور انہوں نے کہا کہ جی ان کو اس طرح مجبور کیا گیا تھا یا ان کو اس طریقے سے بلیک میل کیا گیا تھا. تو یہ جو صورتحال ہے بلوچستان کی انتہائی تشویشناک تو ہے. لیکن میں آپ کو تحریک انصاف سے وابستہ یا تحریک انصاف سے ماضی میں وابستہ یا اس وقت بھی وابستہ، مجھے نہیں پتہ کہ فواد چودھری صاحب کا سٹیٹس کیا ہے اور شیر افضل مروت صاحب کا سٹیٹس کیا ہے، لیکن ان دونوں کے ٹویٹس میری نظر سے گزرے ہیں. میں جلدی یہ دونوں ٹویٹس آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. فواد چودھری لکھتے ہیں اپنے ایکس کے اوپر کہ آزاد بلوچستان کا تصور ایک احمقانہ تصور ہے. بلوچستان میں بلوچ آبادی 25 لاکھ ہے، جن کی بڑی اکثریت پاکستان کے ساتھ ہے. پختون اور پنجابی دوسری بڑی قومیں ہیں جن کی مکمل وفاداری پاکستان کے ساتھ ہے. چند ہزار بلوچ لوگ انڈیا کی ایکٹیو سپورٹ سے دہشت گردی کے ذریعے نیا ملک بنا سکتے ہیں. کیا ایسا ملک جس کے ایک طرف پاکستان، دوسری طرف ایران اور تیسری طرف افغانستان ہوگا کتنی دیر قائم رہ سکتا ہے؟ کیا بین الاقوامی طاقتیں اس ملک کو کھا نہیں جائیں گی؟ پاکستان سے بلوچستان کو علیحدہ کرنے کے لیے نیوکلیئر جنگ ہی لڑنی پڑے گی. انڈیا لڑ سکتا ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے کہ انڈین سپانسرڈ دہشت گردی سے کوئی کامیابی نہیں مل سکتی، اور بلوچستان کی آزادی کا مطالبہ دراصل بلوچ عوام کے خلاف سازش ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہوگی. اس لیے بلوچستان کے جو لوگ گمراہ ہیں انہیں بلوچستان میں مقامی حکومت کے لیے بات کرنی چاہیے اور بلوچستان کے وسائل کو سرداروں کے بجائے عام آدمی کی دسترس میں لانے کی جدوجہد کرنی چاہیے. اس کے علاوہ بلوچستان کے مسئلے کا کوئی حل نہیں. یہ فواد چودھری نے لکھا. شیر افضل مروت MNA ہیں، خیبر پختونخوا لکی مروت سے منتخب ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے ایکس کے اوپر لکھا ہے، یہ سرزمین ان لوگوں کی نہیں ہو سکتی جو دہشت گردی کے خون آلود ہاتھوں کو ہمدردی کے رومال سے صاف کرنے کی کوشش کریں. جو عناصر BLA جیسے دہشت گرد گروہوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں
وہ اس مٹی کی خوشبو، اس کے شہداء کے لہو اور اس کے عوام کے دکھ درد سے بیگانہ ہیں۔ کل 16 شہروں میں منظم حملوں نے یہ شبہ بھی باقی نہیں چھوڑا کہ یہ تنظیم صرف خوف، تباہی اور مایوسی پھیلانے کے ایجنڈے پر کاربند ہے۔ یہ نہ کسی نظریے کی نمائندگی کرتے ہیں، نہ کسی قوم کے حقوق کی۔ یہ صرف اندھی نفرت اور بیرونی آقاؤں کے اشاروں پر چلنے والی دہشت گرد مشینری ہیں۔ ہم ان بہادر سپاہیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں وطن پر قربان کی۔ ان کے لہو کی حرمت ہم پر قرض ہے۔ ان کے گھروں کے چراغ بجھے نہیں بلکہ پوری قوم کے دلوں میں روشنی بن کر جل اٹھے ہیں۔ یہ وقت ابہام کا نہیں، اعلان کا ہے۔ دہشت گردی کے لیے کوئی جواز نہیں اور دہشت گردوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں۔ جو پاکستان کے خلاف کھڑا ہے وہ خود کو پاکستان کا کہنے کا حق کھو دیتا ہے۔ جو شہداء کے ساتھ ہے وہی اس قوم کا سچا بیٹا ہے۔ ہماری یکجہتی ہی ہماری طاقت ہے، ہمارا عزم ہی ہماری ڈھال ہے اور ہماری محبت وطن ہی ہماری پہچان ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ شیر افضل مروت نے لکھا، اور جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ تازہ ترین معاملات بلوچستان کے حوالے سے میں نے سوچا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ صورتحال جن شہروں میں حملہ کیا گیا تھا وہاں پہ فورسز کا کنٹرول ہے، دہشت گرد بھاگ چکے ہیں، خوف و ہراس کی فضا جو ہے البتہ برقرار ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ریاست کو کرنا کیا ہے، مزید کیا اقدامات کرنے ہیں، اور ایجنڈے کے بارے میں بھی بتایا تھا، اس پلاننگ کے حوالے سے بھی بتایا تھا۔ اگر پچھلی ویڈیوز آپ نے میری نہیں دیکھی تو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔